بے حیائی کا کام یعنی زنا کریں تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت نکاح کنیز کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم سے اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کو حلال اور حرام معلوم ہو جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑے حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ کے شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، اور آدمی کمزور پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سی ہو تو مذائقہ نہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جائے اور اس طور پر کہ ظلم کرے، تو ہم عن قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ امر خدا تعالیٰ کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم ایسے کسی چیز کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اس کے فضل کی درخواست کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ، اب یہاں سے عقد موالات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عقد موالات کہ دو آدمی اپنے زندگی کے اندر ایک معاہدہ کر لیں، اور وہ معاہدہ یہ کہ ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کا بھی نقصان ہوا تو دوسرا اس کے نقصان کو پورا کرے گا، اور وہ شخص اگر دنیا سے چلا جائے مر جائے تو پھر اس کے مال کے وراثت کا وہ حقدار ہوگا۔ اس بات کو اللہ رد فرما رہے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوٹ چھوڑ جائیں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ یعنی ایک ششم دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، یعنی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا کہ مرد قاضی بھی ہے، امام بھی ہے، مرد گھر کے سارے کاروباری معاملات کو مرد دیکھتا ہے، اور عورت کا کام ہے گھر کے اندر کے کام کو چلانا۔ اور اگر مرد اور عورت کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بیان کیے ہیں اس کو حل کرنے کے۔ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو خوب سمجھاؤ، اس عورت کو یعنی اپنی بیوی کو پہلے خوب سمجھاؤ، اور اگر یہ نہ سمجھے تو پھر اللہ نے دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ اپنا بستر اس سے علیحدہ کر لو، جدائی کر لو، یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ اللہ نے فرمایا اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو مارو۔ اب مارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ کو مارنے کا یہ مقصد نہیں کہ تم اس کی ہڈی توڑ دو
یا تم اس کو زخمی کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی میں یہ تیسری بات نہیں ملتی کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو مارا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلی دو باتوں پر عمل اللہ کرواتا ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ فالصالحات قانتات، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی، حافظات للغیب، عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو، واضربوہن، اور ان کو مارو، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے رفت والے عظمت والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تیسرا چوتھا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، حل بیان کہہ رہے ہیں اگر پھر بھی مسئلہ اگر حل نہ ہو تو پھر آپ اپنے دونوں خاندانوں میں سے کسی سمجھدار کو اس میں منصف بنا لو تاکہ وہ آپ لوگوں کی آپ کی طبیعت کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں کشاکش کا اندیشہ دو تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھجوا کر ان دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے خبر والے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور راہگیر کے ساتھ بھی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ الذین یبخلون، اس آیت کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہے نا، یہودی یہ نصارہ کو نیکی کے کام میں خرچ کرنے سے روکتے تھے، کہتے تھے دیکھو تم اگر مال خرچ کرو گے تو ہمیں لگتا ہے کہ تم کل کو مفلس ہو جاؤ گے، پھر تم لوگوں سے مانگو گے، تو خیر کے کاموں میں خرچ نہ کیا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے ناسپاسوں کے لیے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی۔ والذین ینفقون اموالہم، اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا مصاحب ہو اس کا وہ برا مصاحب ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جائے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر ایمان لے آئیں اور اللہ نے ان کو جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ تلاوت کرو، تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
میں یہ پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ ترجمہ دیکھیے، سو اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔ اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جائیں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں پر شراب کے دوسری بار حکم آ رہا ہے، دوسرا حکم کہ جب حالت کے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا، یہ دوسرا حکم ہے۔ اور اسی آیت کے اندر تیمم کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر احسان کیا کہ فرمایا جب چاروں طرف آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو یہ جو مٹی ہے اس کے ساتھ تیمم کر کے اپنا وضو بنا لیا کرو۔ اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ، وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، کہ تم نشے میں ہو، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اور حالت جنابت میں بھی بے استثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اس زمین پر دو بار ہاتھ مار کر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے، وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، اب یہاں پر یہودیوں کی ایک گستاخی کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ جو لوگ یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا وعصینا، واسمع غیر مسمعین، اور اسمع غیر مسمعین، اور راعنا، اس طور پر بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں تانا زنی کی نیت سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا اسمع وانظرنا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور موقع کی بات تھی مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اب وہ ایمان نہ لائیں گے ہاں مگر تھوڑے سے آدمی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، ہے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتے والوں پر کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ برے جرم کا مرتکب ہوگا۔
الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اللہ تعالیٰ شیخی بازی سے، تکبر سے اللہ منع فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھو تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین، اب یہاں پر یہودیوں کی ایک اور خباثت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ خباثت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مشرکین کے پاس جاتے ہیں اور ان کے بتوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب ان محمد سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی خاطر اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، پھر باوجود اس کے کہ وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون بنا دیا۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا اسی چیز بھی نہ دیتے۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، سو ان میں سے بعضے تو اس پر ایمان لائے اور بعضے ایسے تھے کہ اس سے روگرداں ہی رہے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور دوزخ آتش سوزاں کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شک جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغ میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، ان کے واسطے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ، اب یہ آیت کیونکہ یہودی عادت ان کی یہ تھی کہ وہ خیانت کرتے تھے، مال میں بھی خیانت کرتے تھے، امانت میں بھی، فیصلے میں بھی رشوت دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے منع فرمایا کہ آپ نے امانت میں بھی خیانت نہیں کرنی اور کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا، جس کی امانت ہے اس کے حق والے کرنی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل سے تصفیہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی، پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔
الم تر الی الذین، اب یہاں پر ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا تھا، اور منافق جو تھا اس کا نام بشر تھا، بشر۔ ان کا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا تو منافق یہ کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، تو یہودی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ یہودی حق پر تھا۔ پھر ان کا آپس میں اتفاق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلہ لے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور اپنا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ بھئی یہودی ٹھیک ہے۔ جو منافق تھا نا، اس کو اس فیصلے پہ خوشی نہیں ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، اور اس کے خیال میں تھا کیونکہ حضرت عمر کفار کے بڑے سخت ہیں، میں منافق مسلمان تو ہوں، منہ سے تو اسلام قبول کیا ہوا ہے، تو جا کے حضرت عمر کے پاس اپنا فیصلہ رکھتے ہیں تو وہ اس کے خلاف فیصلہ فرما دیں گے۔ تو یہ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے، تو اس یہودی نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سنی اور آپ نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، لیکن یہ جو بشر منافق ہے اس کو اس فیصلے پر اتفاق نہیں ہے، اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ تو حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا اسی طرح ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یوں ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو پھر میں بھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر اندر سے تلوار لائے تو اس منافق کی گردن سے اڑا دیا۔ انہوں نے کہا جو رسول اللہ کی بات پر عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو اس پر منافقین نے شور برپا کیا، تو اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں یہ آیات نازل فرمائی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان ان کو بہکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلوتے ہی کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آئے اور باہم موافقت ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے تغافل کر دیا کیجیے اور ان کو نصیحت فرماتے رہیے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خدا بندی ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اور رسول سے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا بات ہے۔ فلا وربک، اب یہاں پر ایک اور حکم اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو جب تم نے اپنے درمیان رسول اللہ کو حاکم بنا دیا ہے تو جب تک آپ ان کے فیصلے پر نہیں مانو گے تو آپ کا ایمان نہیں پورا ہوگا۔ رسول اللہ کے فیصلے کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں، پھر آپ کے اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کریں۔ اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خودکشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو بجز محدود چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی بجا نہ لاتا، اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا۔ اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے ہیں، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھا رستہ بتلاتے ہیں۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین والشہداء والصالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم اب یہاں پر جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ منافقین جب ان سے جہاد کی بات کی جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو اس چیز سے بھگاتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ فرمانے جو ضعیف اور کمزور مسلمان ان کافروں کی قید میں ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کوئی ترکیب کی جائے۔ اللہ اس بارے میں اس آیت میں فرمانے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم اے ایمان والو اپنی تو احتیاط رکھو، پھر متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو، اور تمہارے مجمع میں بعض شخص سے ایسا ہے جو ہٹتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی میں حاضر نہیں ہوا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو ایسے طور پر کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں، کہتا ہے کہ ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ تو ہاں اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا اور ہمارے لیے اپنے پاس سے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجئے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کسی حامی کو بھیجئے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا واقع میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے جب تکلیفیں دیکھی نا کفار کی طرف سے کہ ان مسلمانوں کو بہت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو انہوں نے جہاد کی تمنا کی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کفار کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں، صبر کرو اور نماز پڑھو، جب جہاد کا وقت آئے گا تو پھر اس وقت تم نے منہ نہیں پھیرنا۔ اللہ ان کی اس کیفیت کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی۔ قل متاع الدنیا قلیل آپ فرما دیجیے کہ دنیا کا تمتع محض روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے اور تم پر تاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت اب رہا موت کا معاملہ، دیکھو تم جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ تمہیں موت نہ آ جائے، تو اب اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے موت کے پاس نہیں جانا،
موت نے تمہارے پاس آنا ہے، تم کئی قلعوں کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ گے تو موت تمہارا پیچھا کرے۔ تمہیں کہا جائے کہ موت کے پاس جاؤ، تم کو اچھا میں کل جاؤں گا، میں پرسوں، تم ٹال، موت نے تمہارا پیچھا کرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آ دبائے گی، اگرچہ تم کے لیے چونے کے قلعوں ہی میں ہو۔ اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے، یقولوا ہذہ من عندک، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سبب سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی بدحالی پیش آئے وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو شخص روگردانی کرے سو ہم نے آپ کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔ ویقولون طاعۃ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ فاذا برزوا من عندک بیت طائفہ، جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت مشورہ کرتے ہیں، ان میں ایک جماعت برخلاف اس کے جو کچھ کے زبان سے کہہ چکے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کیا کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ تو کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت تفاوت پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی، او الخوف، یا خوف، ذاعوا بِهِ، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے پر رکھتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے بجز تھوڑے سے آدمیوں کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ کو بجز اب کے ذاتی فعل کے کوئی حکم نہیں، اور مسلمانوں کو ترغیب دے دیجئے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں۔ من یشفع، اب یہاں پر کسی کی جائز سفارش کی اللہ تعالیٰ تائید فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کا جائز کام ہو اور اس کی کوئی رسائی نہ ہو تو تم لوگ اس کے ساتھ تعاون کیا کرو، اس پر نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص آتا سفارش کرنے کے لیے تو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو صحابہ سے فرماتے کہ آپ اس کی سفارش کر دو، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ کام تو اللہ نے کرنا ہے، اگر آپ لوگ اس کی سفارش کر دو گے تو اس کا اجر بھی اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ فرمانے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اب یہاں سے سلام کا طریقہ ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو سلام کرے، سلام کرنا یہ سنت اور جب اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کی پہل کرنے والا اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔
سلام کی ابتدا کرنے والا، اس کے اندر تکبر نہیں۔ سلام کی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب سلام کی فضیلتیں سنی تو وہ صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج کل ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو گئی اور یہ کفار نے اپنا لی۔ آپ دنیا کے ملکوں میں کہیں جائیں، آپ کو وہ جانتے بھی نہیں، آپ کو دیکھ کے ہلو ہائے کریں گے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ شخص پہلے سلام کرے گا تو میں پھر اس کا سلام کا جواب دوں گا، اور یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ انسان کے اندر عاجزی، انکساری، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ انسان سب سے پہل کرے السلام علیکم۔ اللہ اسی کی ترغیب دے رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔ فما لکم فی اب یہاں پر منافقین کے بارے میں اہل ایمان کی رائے تھی۔ اب اہل ایمان دو جگہ مختلف تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگ تو کہنے لگے کہ یہ جو منافقین ہیں ان سے بالکل قطع تعلق نہ کرو، ان کو قریب کرو، ممکن ہے کہ کل کو یہ ایمان لے آئیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کا دینا نہ دینا یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، جس کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈالنی ہوگی وہ اسلام اور ہدایت کی طرف آ جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں پر فرما رہے ہیں فما لکم فی المنافقین، پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں تم دو گروہ ہو گئے، مومن اور کافر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے بدعمل کے سبب۔ کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں اس کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ، سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، یا خود تمہارے پاس اس حالت سے آئیں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور نیز اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے سلامت روی رکھیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی، ستجدون آخرین، بعض ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی ان کو شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اس میں جا گرتے ہیں، سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ ہو اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں، وَيُكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو پاؤ، وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اب یہاں سے قتل عمد کی سزا کے بارے میں اور قتل خطا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو ابتداءً قتل کرے لیکن غلطی سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالے کر دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں اور وہ شخص خود مومن ہے تو ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ
ہو تو خون بہا جو اس کے خاندان والوں کو حوالے کر دی جائے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا، پھر جس شخص کو نہ ملے تو متواتر 2 ماہ کے روزے ہیں بطریق توبہ کے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہنا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ۔ اب یہ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے جس شخص کو قتل کیا انہوں نے کہا یہ اس نے ڈر کر مجھ سے ڈرا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی تحقیق کر لیتے، اور وہ حقیقت میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام مرداس تھا اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ جو صحابی تھے جنہوں نے اس کو قتل کیا انہوں نے کہا یہ میرے ڈر کی وجہ سے ایمان لایا۔ اللہ فرما رہے ہیں تحقیق کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ہے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کر دے، دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرًا، کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ سو غور کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اب اس آیت کے اندر بتاؤ مجھے، اللہ پوچھ رہے ہیں ایک شخص جہاد پر گیا ہوا ہے اور ایک شخص جہاد کے اندر نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں۔ وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، اور وہ یہ ہے کہ تم جس علاقے میں رہ رہے ہو اس علاقے کے اندر آپ لوگ اگر اسلام کا کام نہیں کر سکتے اور تمہیں رکاوٹ ہے یہاں پر نمازیں پڑھنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، اللہ کی بتلائے ہوئے اور رسول اللہ کے بتلائے ہوئے کام کو کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اس علاقے سے نکل جاؤ اور وہاں جا کر دوسری جگہ پر جا کر اللہ کے کام کو، اللہ کے احکامات کو پہنچاؤ۔ اسی بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گناہگار کر رکھا تھا، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین، وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ کہتے ہیں کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تو تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا۔ فاولئک مأواہم جہنم، سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، لیکن جو مغلوبین مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ راستے سے واقف ہیں، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے مغفرت کرنے والے ہیں۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ
جگہ ملے گی اور بہت گنجائش۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اب یہاں سے قصر نماز کا حکم، اور نماز اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر کی لمٹ کیا ہے، وہ 77 کلومیٹر کم از کم ہو، اس سے زیادہ کا اگر سفر ہے تو پھر آپ نے فرض نماز قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرمانے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو سو تم اس کو میں سے کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ تم نماز کو کم کر دو۔ اور اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر لوگ تمہارے سری دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ اب یہ نماز صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بار کی حملہ کر بیٹھیں، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم کو اس میں کچھ گناہ نہیں، ہتھیار اتار رکھو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ لے لو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سزا اہانت مہیا کر رکھی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس نماز خوف کو ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی تو علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو۔ وترحمون من اللہ ما لا يرجون، اور وترجون من اللہ ما لا يرجون، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے۔ اب یہاں پر حضرت رفاعہ کے گھر میں چوری ہوئی، اور جو چور تھا نا اس کا نام بھی بشر نامی تھا، اس نے چوری کی۔ حضرت رفاعہ نے بشر نامی کی چوری کا الزام بشر پر لگا دیا کہ میرا چور یہ ہے۔ اب یہ منافقین نے کیا کیا کہ یہ سارے اہل محلہ والے اکٹھے ہوئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو رفاعہ ہے یہ ہمارے بندے کے خلاف الزام لگا رہا ہے کہ اس نے چوری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن رفاعہ جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاعہ سے کہا کہ دیکھو بغیر تحقیق کے آپ کو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو حضرت رفاعہ خاموش ہو گئے، حالانکہ معلوم ہو چکا تھا کہ چور یہی ہے۔ حضرت رفاعہ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے حضرت رفاعہ کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی اور بتلا دیا کہ یہ شخص چور ہے۔ جب بشر کو پتہ لگ گیا کہ وہی آئی تو وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا، مرتد ہو گیا اور کفار کے ساتھ مل گیا۔ اسی کے بارے میں بیان فرمانے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ واستغفر اللہ، اور اب استغفار فرمائیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت والے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ یستخفون من الناس، جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جبکہ وہ خلاف مرضی الہی گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے۔ ہاں تم ہؤلاء جادلتم، ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں،
فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، سو خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ اور جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لادا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنی جانوں کو اور آپ کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے، سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے ہو لے گا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ اب دیکھیے شرک اللہ نہیں معاف فرمائے گا، تو یہ جو بشر تھا جس نے حضرت رفاع کے گھر چوری کی تھی، اس نے دو گناہ کیے، ایک چوری کی اور اوپر سے جا کے مکہ میں بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اللہ فرمانے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ڈال رکھا ہے۔ وَقَالَ لَتَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، اور جس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو ہوشے دلاؤں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جس سے وہ چوپایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا، فقد خسر خسرانا مبینہ، وہ صریح نقصان میں واقع ہوگا۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، ان کو ہوشے دلاتا ہے اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا، اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا اور نہ مددگار ملے گا۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم، اور ایسے شخص سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا جو کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس میں کجی کا نام نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خالص دوست بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ، عربوں کے ہاں وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام لانے کے بعد، اسلام جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا بھی حصہ مقرر کیا اور عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا۔ تو یہ جو عرب کے سردار تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے عورتوں کا بھی حصہ میراث میں رکھ دیا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں، اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اس بارے میں فرمانے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم دیے ہیں، اور وہ آیات بھی جو کہ قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں، جو کہ ان یتیم عورتوں کے باب میں ہیں جن کو جو ان کا حق مقرر ہے نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے باب میں، اور اس باب میں کہ یتیموں کی کارگزاری اور انصاف کے ساتھ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو نیک کام کرو گے سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بددماغی یا بے پرواہی کا ہو، سو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے اور نفوس کو حرص کے ساتھ اقتران ہوتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور احتیاط رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بلا شبہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو، وہ تمہارا کتنا جی چاہے، اور تم بالکل تو ایک ہی طرف نہ ہٹ جاؤ جس سے اس کو ایسا کر دو جیسے کوئی ادھر میں لٹکی ہو، اور اگر اصلاح کر لو وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑی رحمت والے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے احتیاج کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو چیزیں کے آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کے زمین میں ہیں، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم ناسپاسی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو چیزیں کے آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کے زمین میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی حاجت مند نہیں، خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو چیزیں کے آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کے زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر ان کو منظور ہو تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دیں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو موجود کر دیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص دنیا کا معاوضہ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، اس آیت کے اندر اللہ فرمانے اگر آپ لوگوں کو کہیں گواہی دینی پڑے تو آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہے، سچی گواہی دینی ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ اسی بارے میں اللہ فرما رہے اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو، والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو۔ إن يكن غنيا أو فقيرا، وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، سو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ
ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلوتی ہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلی نازل ہو چکی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو منزل مقصود یعنی بہشت کا راستہ دکھائیں گے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے اس امر کی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہیے؟ سو اعزاز تو سارا خدا کے قبضے میں ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں کی اور مشرکین کی ایک حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بسا اوقات اہل ایمان جب بیٹھے ہوتے تو یہ مشرک اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ اب جب مسلمان ان مشرکین کے جگہ پر ان کی مجلس میں بیٹھتے تو یہ کفار ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ ان مسلمانوں کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ پھر تم وہاں نہ بیٹھو، جس جگہ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو تو آپ ان کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ اور ان سے دور ہو جاؤ۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھیج چکا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہوا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو، معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں کہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقینا اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کرے۔ الذین یتربصون، وہ ایسے ہیں کہ تم پر افتاد پڑنے کے منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی تو باتیں بناتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، سو اللہ تعالیٰ تمہارا اور ان کا قیامت میں عملی فیصلہ فرمائیں گے، اور اس فیصلے میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ اب یہاں سے منافقین کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت ہی مختصر۔ مذبذبین بین ذالک، معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، اے ایمان والو تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت سری قائم کر لو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر وثوق رکھیں، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا کریں، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم فتح عطا فرمائیں گے۔ ما یفعل اللہ، عجیب امید افزا آیت کہ اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور اے منافقو اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے۔
اگر تم سپاس گزاری کرو اور ایمان لے آؤ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا مستمرا۔ اللہم اشف امراضنا واشف اجسادنا واشف قلوبنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔